السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا، ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے، من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو کس قدر بابرکت خاندان ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے۔ شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھ پہنچائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے، لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے۔ تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں۔
پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماجائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے پہ والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔ اے کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے، ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگے ہم تو ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ گئے، نہیں جی یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے۔ راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے۔ سگے بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو، کی شکل پہ تماچے مارے۔ علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئی، اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے، مقام خداوند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی، اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں۔ اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے۔ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، ہو ظالمو میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ واہ بے واہ، زور سے، میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا. انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے. الہ العالمین اب میرا کون ہے, کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی, میرے یوسف نبی میں نے بنایا, باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا, اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے, میں سارا انتظام کر لوں گا, میں اس تمام چیزوں کو سنبھالوں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا. قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے, پانی کی ضرورت پڑی, کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں. آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے, چاندنا ہو رہا, کنویں میں روشنی ہو رہی ہے. کہنے لگی قال یا بشرا ھذا غلام, او قافلے والو آؤ, آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے. ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں. ڈول پھانسا, یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے. شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی, لیکن بے قدرے. پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں, یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے, شاید انسان بھی نہ ہو. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی, خرید لو جس نے خریدنا ہے. چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں, جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں. ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں. ارے تجھے کون دے گا, تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں. سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے. کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں, لیکن میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ, کم سے کم سوٹ کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی. ملا تھا یا نہ ملا تھا, لینے تو آئی تھی, جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی. یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا. جب گھر میں تھے, اپنے ابا کے پاس تھے, تو ایک روز آئینہ دیکھا, شیشہ دیکھا, اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے, اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے. اتنا جمال بلا کر, اتنا حسین اور اتنا خوبصورت. فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں, آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں. پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے, پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے. خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی, اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں. اکریمی مسوا واسا فانا او نتخذہ ولدا, میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی, میں اپنی اولاد بنا لوں گی, میں اپنا بچہ بنا لوں گی, میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی, مجھے دے دو. چنانچہ خرید کر لے گئی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی, چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں, بڑے مزے رہیں گے. شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے, بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے, کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی. قرآن عزیز کہتا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے, جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاء پاشی شروع کر دی. چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے, روشنی ہی روشنی ہے.
عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی. اللہ غنی، یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قفل جندرے لگاتی جاتی. یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہیں، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جندرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں. ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے. پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے. شیخ سعدی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرم و شار اور مرا شرم نہ آید ز پروردگار. او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں؟ جی کوٹڑی میں کوئی نہیں. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ادھر آ، میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا، ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر. اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو اب شیطانیت پہ اتر آئی. اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے. ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، قنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں. کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ. یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے. فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، قنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یہاں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا نبوت کی حفاظت فرما. کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا؟ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا. گھسیٹ رہی ہے، یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہے ہیں، یہ اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. او عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی.
انہی سے سیکھا ہے یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہی سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے، کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ. فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے جی اس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکہ ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے. یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو. فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں. تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ. جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا، ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی ہے تم بتاؤ. فرمایا میری بات کا کون وزن مانے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے. انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا. قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت، یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے. عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے. معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا. سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں. آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کوئی دیر تو ہوئی نہیں تھی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے. اور جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں. دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے. عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے. انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا. مگر تماشا دیکھو، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا،
اور یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے. سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے. تماشا دیکھو، ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے. لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا. گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں. حکومت کی مشینری جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی. طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو. بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے. عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی. قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو. تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے. ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے. انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ. فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم. اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی. ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے. اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی. مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی ہے ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا او یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا. جو سوچتا تھا میں تانے مینے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے. پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں. یاد رکھ
یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا. ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی. ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے. یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا. احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال. ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر عطائی. اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا. اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے. کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام کی. اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی سوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی. تیرا اعتقاد تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا. کرنا خدا نے ہے. اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں. سمجھ نہیں آتی. اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر. اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر. تیرے لیے کھلی چھٹی ہے. کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا.
تیری بیوی ہے تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا ہو یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاؤالحق زکریہ ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ۔ الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے، الہی رکو درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ۔ الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ نمازیں میری ہے اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیرانے پیر کا ہے۔ خبردار اگر سر جھکایا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خوانا، کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔
फरमाया अकल कर, कुछ अपनी अकल का इलाज कर। तो खुदावंद करीम नबूवत की वाक़या सुना सुना करके बतला रहे हैं, ऐ मेरे यूसुफ घबराना, ये तमाम चीजें आनी जानी होती हैं, नबूवत का बड़ा हौसला है। कहने लगी ओ यूसुफ जेल खाने में सड़ सड़ के मर जाएगा। फरमाने लगी जा जा, मुझे जेल खाना महबूब है, अहब्बु सिजन मिम्मा यदूननी इलैहि, मैं जेल खाना मंजूर करता हूँ, मैं कैद मंजूर करता हूँ। अल्लाह मियाँ तुम्हें भी तो कभी पूछेगा, ओ जालिमा कम से कम मुकदमा ना चलाया होता, जज ना बिठाया होता, फैसला ना कराया होता, तुमने सब कुछ करने के बाद जब मुझे जेल में डाला तो तकलीफ हो रही है। और कुरान करीम ने यह भी बता दिया कि बादशाहों की आदत हुआ करती है, अपने ऐबों पे पर्दा डाला करते हैं, अपनी घरवाली का ऐब लोगों के सामने कैसे जाहिर करे कि ये फरेफ्ता हुई फिरती है, ये दीवानी हुई फिरती है। पैगंबर को जेल में डाल दिया अपनी आबरू बचाने के लिए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पड़े हैं, दो कैदी और भी साथ रहते हैं। उन्होंने ख्वाब देखा, एक ने ये देखा कि मैं शराब निचोड़ कर अपने बादशाह को पिला रहा हूँ, दूसरे ने ख्वाब देखा कि मेरे सर पे रोटियों का टोकरा रखा हुआ है, परिंदे उसमें से टोकरियां उठा उठा करके ले जा रहे हैं। कुरान करीम की आयतों का तर्जुमा है ये, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, एक ने ख्वाब देखा मैं अपने बादशाह को गिलास भर भर के शराब पिला रहा हूं। वक़ाल अल-आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फौक़ रअसी खुब्ज़न ताकुलु तैरु मिन नब्बिना बितावीली इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। यूसुफ तू बड़ा नेक आदमी मालूम होता है, तू बड़ा हसीन जमील है, क्या कहना तेरे हुस्न जमाल का, तेरी तक़वी और परहेजगारी का, उन गरीबों को क्या पता कि ये तो पैगंबर है, कि हमने ख्वाब देखा है, हमारे ख्वाब की ताबीर तो बता। फरमाया याद रखो, ये जो शराब पिलाने वाला ख्वाब देखने वाला है ये तो रिहा होके जाएगा और बादशाह के घर में इसको नौकरी मिलेगी और ये उसे शराब पिलाया करेगा। और जिसने ख्वाब देखा कि मेरे सर पे रोटियों का टोकरा रखा हुआ है और परिंदे उठा उठा करके ले जा रहे हैं, इसको फांसी लगेगी, इसके सर के अंदर से बोटियां नोच कर परिंदे ले जाएंगे। मैंने अर्ज किया था पिछले जुमे को, मिन तावील अहादीस, खुदावंद करीम फरमाते हैं मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ताबीर का बहुत बड़ा इल्म दिया था। खुदा कहता मैंने दिया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं और से उठा करके नहीं लाए, मैंने इल्म दिया था। अब वो दोनों वहां से निकले, एक को फांसी हो गई और एक जब निकलने लगा तो ख्वाब से ये पता तो चल गया था कि ये बादशाह के करीब रहा करेगा। हाय लोगों, मुसीबतें आदमी को तोड़ दिया करती है, जिस पे मुसीबत पड़ती है वही जानता है। हवादिसात के थपेड़े इंसान को मजबूर कर देते हैं, कभी कभी कुछ घबरा भी जाता है। जब मुसीबत पे मुसीबत आया करती है ना, फिर खुदा ही संभाला दे तो आदमी संभलता है, वरना डूबता चला जाता है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सा उसको कह डाला, फरमाया ओ जाने वाले उज़कुरनी इंदा रब्बिक। पैगंबर को तौहीद से बड़ा प्यार होता है। जब देखा ना कि इनको ताबीर पूछने का मुझसे मतलब पड़ गया, फरमाया ताबीर फिर बताऊंगा, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। फरमाया साहिब ये सिजन, और मेरे जेल के साथियों और मेरी कैद के साथियों और मेरी कोठड़ी के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून,
خیر ام اللہ الواحد القہار. اندازہ لگاؤ, انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی, یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو, جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا, کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا, پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے. اذکرنی عند ربک, اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا. ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جرم تیری بیوی کا, قصور عورتوں کا, جیل میں کاٹوں. عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے, بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے. میں بے گناہ, میں بے قصور, میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں. اذکرنی عند ربک, اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا. تمہیں کیا پتا ہے, نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے. نمائندہ ہے نا خدا کا. فرمایا میرے یوسف, گھر والوں نے مارا, کنویں میں پھینک کے چلے گئے, قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا. عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا, جیل خانے میں ڈال رکھا ہے. اور پھر عدالت بٹھائی, فیصلہ ہوا, پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے. او میرے یوسف, ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں. جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو. پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے, اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. نبی کی خداوند کریم, حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی. آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں, کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں, کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے. اللہ میاں ناراض ہو گیا, اور میرے یوسف تم جیل میں ہو, میں عرش پہ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں. کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا, کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا, جھولی نہیں پھیلائی. صرف اتنی سی بات کہی ہے, اذکرنی عند ربک, ذرا ذکر تو کرنا. کبھی شراب پلاتے پلوتے, اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا. آواز آئی, او میرے یوسف, میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں, تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو, پیغمبر میرا ہو, میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بھلا دیا. 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے. عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں, چل بھی نہیں سکتی, اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں, اور وہ ان مریل گاؤں کو, وہ ان پتلی گائے جو ہے ان کو کھا رہی ہیں. عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے. ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا, حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں. اچھا بیٹھ جا. اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ. وہ سپاہی آگے, انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے. کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی, آیا خواب پوچھنے تھا, اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے آپ کے دربار سے, ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے. فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا, کفن چراتا ہے مردوں کے, کفن اتارتا ہے. محمد بن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی, کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا, سردی کا موسم تھا, میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا.
चुनाचे उसने जमीन खोदी तो नीचे से सोना मिला। और गर्मी के मौसम में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है, तो मोहम्मद इब्न सिरीन रहीमहुल्लाह ने फरमाया जल्दी कर बाल बच्चा बाहर निकाल ले, मकान गिरने वाला है। चुनाचे उसने निकाला तो धड़ाम से मकान गिर गया। इमाम अबू हनीफा सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, इनके जमाने में एक आदमी ने ख्वाब देखा, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, एक आदमी ने ख्वाब देखा नऊज़ बिल्लाह कि मैं कुरान करीम पे नऊज़ बिल्लाह पेशाब करता हूं। बड़ा रोया, इलाही मैं ऐसा शकीउल कल्ब बनूंगा, ऐसा संग दिल बनूंगा, इतना कमीना बन जाऊंगा, मैं ऐसा लानती बनूंगा कि ये काम भी करने लगूंगा। ये मैंने क्या देखा है। रोए बेचारा, रोए बेचारा। इमाम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुआ रहीमहुल्लाह और जुबान से कह न सके, रोते रोते उसका दम निकला जाए, बड़ी मुश्किल से जिक्र किया तो इमाम साहब फरमाने लगे खामोश हो जा, रो ना, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। पूछा कि इसी रात में तू अपनी बीवी के पास गया था कि जी हां। फरमाया परवरदिगार आलम आज के नुत्फे से एक लड़का तुझे अता करेगा और इशारा इस तरफ है कि वो कुरान करीम का हाफिज बनेगा। तो जब परेशान बादशाह बैठा था, वही मुलाजिम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कैद काट के आया था, बादशाह को कहने लगा कैसी तबीयत है कि मैं बड़ा हैरान हूं, बहुत मुस्तरब और सरगर्दा हूं, बड़ा परेशान हूं, मैंने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताने वाला कोई नहीं। कहने लगा ओहो लो जी मुद्दत गुजर गई, हाय 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 हाय, मैं जेल में था ना जी, मेरी कोठड़ी में एक कैदी था, हमने ख्वाब देखा था, उसने ताबीर बताई, रब्बे जुल जलाल की कसम लफ्ज ब लफ्ज वही हुआ जो उसने बताया था। बेहतरीन ताबीर जानने वाला तेरे जेल खाने में कैदी मौजूद है। बादशाह सटपटाया, कहने लगा उसका नाम क्या है। उन्होंने कहा जी नाम क्या बताऊं, शक्ल पूछो तो बता नहीं सकता, जमाल पूछो तो बयान नहीं कर सकता, हाँ कमाल पूछो तो बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत आदमी है, जेल में रोशनी रहती है उसके हुस्न जमाल की वजह से। उसने कहा नाम तो ले। कहने लगा उसका नाम यूसुफ है। पसीने आ गए माथे पे कि बल्ले बल्ले मेरे घर में आग लगा दी, ऐसे का नाम लिया जिसको निकालना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हमने तो अपनी आबरू पे हाथ फेरा था, हमने तो उसकी इज्जत पे डाका डाला था, हमने तो बेगुनाह साबित करके जेल में डाला हुआ है, ये तो मेरी बीवी का मसला सामने आएगा लोगों के। उन्होंने कहा देख लो जी हमने पता बता दिया आपको, ताबीर अब ताबीर बताएगा आपको 16 आने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इत्तला भेजी, चलो जी आपको बादशाह ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे तेरे जैसा होता ना कपड़े भी ना चुकदा। अच्छा जी सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बादशाह ने बुलाया, बल्ले 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 भाग पड़ते। नबी का बड़ा हौसला होता है। फरमाया क्यों, बादशाह को क्या तकलीफ हुई। 14 साल गुजर गए बेगुनाह होकर जेल में कैद काटते हुए, आज मेरी बादशाह को क्या जरूरत पड़ गई। इत्तला देने जो गया था ना बुलाने की, उसने कहा बादशाह ने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर पूछना चाहता है। फरमाया हाँ वक्त आ गया। फरमाया अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही बयानात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में जल्द मिलता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।